اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں غور و فکر کی اہمیت پر کہ قرآن میں قدم قدم پر غور و فکر اور سوچ بچار کی دعوت کیوں دی گئی ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مطلب کفار سے یہ کہا جا رہا ہے، حضور کفار سے کہتے ہیں میں تمہیں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تم رکو، ٹھہرو، میری بات تو سنو، زیادہ نہیں تو ایک ایک اور دو دو کی ٹولیوں میں کھڑے ہو کر میری بات سن لو، اور وہ بات یہ ہے کہ سوچا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، حضور ان سے کہہ رہے ہیں کہ سوچا کرو، غور کیا کرو، تفکر کیا کرو۔ اب رب کی شان دیکھیے کہ ارض و سما بنائے، پھر انہیں انسان کے سامنے رکھ چھوڑا اور ان سے کہا کہ اب تم تنقیدی جائزہ نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے اور یہ ہر دور کے انسان کے لیے دعوت فکر ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ دن اور رات کو دیکھ، یہ انسان سے کہا جا رہا ہے کہ دن اور رات کو دیکھ، سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کو دیکھ، بارش سے پژمردہ زمین کو سرسبز ہوتا ہوا دیکھ اور بتا یہ کس کے قوانین کے تابع ہے۔ خارج کا جائزہ لے اور باطن کو پہنچ، پھر باطن سے خارج میں آ، فکر کر، تدبر کر اور تدبر سے گتھیاں سلجھاتا چلا جا۔ یہ وہی تفکر ابراہیمی ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلاف کی تقلید سے منہ موڑا اور رب کے مقرب بندے ٹھہرے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے تمام بنی نوع انسان کو دعوت فکر دی ہے، نہ جبر ہے اور نہ زبردستی ہے، دعوت عام ہے۔ لیکن اس کے برعکس جہاں آمریت ہوتی ہے، جہاں مذہب ہوتا ہے، وہاں پر انسانی فکر پر پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، انہیں سوچنے، انہیں اظہار رائے کی آزادی نہیں دی جاتی اور ایک مخصوص فکری پیٹرن دے دیا جاتا ہے اور اس سے باہر جھانکنا اور غور کرنا جرم قرار دیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ ٹیبوز ہوتے ہیں، آپ جو ہے جن پر بات نہیں کی جاتی۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے انسانی سوچ کو محدود کر دیا جاتا ہے تاکہ فرد میں فکری بالیدگی پیدا نہ ہو سکے اور وہ کنویں کا مینڈک بنا رہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانوں کی سوچ پر پہرے بٹھاتے ہیں، لیکن رب کی شان دیکھیے، وہ تو کھلے عام انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے اور ہر دور کے انسان کے لیے اس کی دعوت فکر ہے۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ آپ غور کرو، آپ تدبر کرو، آپ سوچو۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے میری آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے اگر میری آیات پیش کی جائیں تو آپ ایسے ہی نہ ان پر گر پڑو، بلکہ آپ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو۔ یعنی ان مقدس جاننے کو نہیں کہا گیا، مقدس تو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں مقدس سمجھ کر بغیر سوچے سمجھے عمل نہ کرنا، بلکہ ان پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، کیونکہ ہر آیت میں اللہ کی ہر نشانی میں ایک علم چھپا ہوا ہے۔ دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں رب انسانوں کو اندھی تقلید، توہم پرستی، شخصیت پرستی اور بت پرستی کے چنگل سے باہر لاتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر فکر و تدبر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ قرآن میں دلیل و برہان سے بات کرتا ہے، اس نے اپنے ہر دعوے کے لیے ایک دلیل پیش کی ہے، اور اسی کے پیش نظر وہ مشرکوں کو اور کفار سے بھی کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی کوئی دلیل لے آؤ، کیونکہ ہر انسان صاحب فکر ہے اور ہر دور کا ایک علم اور ترقی ہے۔ اس لیے یہ قرآن قیامت تک کے لیے، جو نہیں مانتے ہیں قرآن کو، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے یہ قرآن قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ایک کھلا چیلنج ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ کا ارشاد ہے، فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے غور کرو اس کی نشانیوں پر،
جو اس نے نشانیاں بنائی ہیں، تم اپنی ذات پر غور کرو۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ تالے باہر والے نہیں لگاتے، تالے گھر کو تالا گھر والا لگاتا ہے اور دل کو تالے دل والے لگاتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ کا ارشاد ہے، وہ دل رکھتے ہیں مگر ان سے سمجھ نہیں سکتے، وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، وہ کان رکھتے ہیں مگر وہ ان سے سن نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے زیادہ گمراہ، اور وہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ فکر سے کام نہیں لیتے، جو لوگ عقل و خرد کا استعمال نہیں کرتے اور شعور و آگاہی سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ انہیں چوپائے کہہ رہا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ فکر کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے شرف کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ انسان کا شرف جو ہے وہ اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی سوچ کی بالیدگی ہے، فکر کی بالیدگی ہے، اور انسان کا شرف جو ہے وہ اس کا غور و فکر ہی ہے، کیونکہ جہالت جو ہے ایک اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے، اور حکمت جو ہے وہ فکری صلاحیتوں کے بیدار ہونے پر ہی آتی ہے، اس کے بعد ہی انسان ادراک کی منزلیں طے کرتا ہے۔ لیکن جہاں تفکر نہیں ہوتا وہاں انسان جو ہے وہ بہاؤ میں بہے جاتا ہے، بالکل جیسے چوپائے جو ہے وہ ریوڑ میں ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تفکر کی کڑیاں جب ذات سے کائنات تک ملتی ہیں تو فرد پر رب کی صفات ربوبیت عیاں ہوتی ہے، پھر وہ کائناتی طاقتوں کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا، بلکہ انہیں رب کا انعام سمجھ کر ان کی تسخیر کرتا ہے، ان قوتوں سے کام لیتا ہے، کیونکہ وہ انہیں استعمال کرنا جانتا ہے، اور استعمال کرنا تو تب جانے گا جب فکر سے کام لے گا، فکر سے کام لے گا تو علم آئے گا، اور جب علم آئے گا تو حکمت آئے گی، اور جب حکمت آتی ہے تو دانائی کے دروازے کھلتے ہیں، غیب کے دروازے کھلتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کائنات کس لیے بنائی گئی ہے۔ رب انسانوں کو جسمانی سطح سے یعنی حیوانی سطح سے بلند کر کے فکری ترقی کی منزلیں طے کرواتا ہے۔ جب انسان کی شعوری سطح بلند ہوتی ہے تو وہ کائنات کو خدا نہیں مانتا، ان طاقتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، بلکہ ان کے ذریعے رب کو پہچانتا ہے، وہ اس کی عظمت، بڑائی، کبریائی کے سامنے جو ہے وہ سر جھکاتا ہے، ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا۔ جب انسان فکری بالیدگی کو پہنچتا ہے تو اندھی تقلید کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتا ہے، اور وہی مسلم اور مومن بن جاتا ہے جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے اور دل سے سوچتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان عقل و فکر سے کام نہ لے تو اس کا علم کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ کیا ہم نے بھی کبھی غور کیا ہے کہ ہم اسلاف کی اندھی تقلید میں، شخصیت پرستی میں، بت پرستی میں اور زر پرستی میں کہاں پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قومیں جو عقل سے کام نہیں لیتی ان کی حالت تو چوپائے جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے، انہیں کوئی بھی طاقتور ڈنڈا دکھا کر ہانک لے جاتا ہے اور وہ سر دھنتی ہوئی چل پڑتی ہیں، خواہ وہ انہیں باڑے میں لے جائے یا سلاٹر ہاؤس میں لے جائے۔ ان کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا، جیسے ہمارا اپنے اوپر اور اپنے حالات و واقعات پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ ہم بالکل قوموں کی زندگی پر بھی یہ چوپایوں والی مثال جو ہے بالکل جو ہے وہ ایک دم فٹ آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی، اللہ کی حکمت۔ وہ اپنے فیصلے، کیونکہ جب قومیں چوپایوں کی طرح ہو جاتی ہیں اور جب انہیں کوئی بھی طاقتور لاٹھی سے ہانک لے جائے تو وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، ان کی قسمت کے پروانے کہیں اور سے بنتے ہیں۔ قوموں کو مغلوب بنانا ہو تو ان کی فکری صلاحیتوں کو سلب کر لو،
عقیدتوں اور محبتوں میں ڈوبی ہوئی قومیں ایسے ہی اپنے حالات کی چکی میں پستی چلی جاتی ہیں جیسے ہم آج کل پس رہے ہیں، اور انہیں اپنے حالات بدلنے کے لیے کسی مرد آہن کا انتظار رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو فرد کو، ایک فرد کو انفرادی طور پر سوچنے کی اور سمجھنے کی تلقین کر رہا ہے، کیونکہ انقلاب اندر سے آتا ہے، تبدیل سوچ ہوتی ہے، جب سوچیں تبدیل ہوتی ہیں تو قومیں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ جیسے ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ عقیدت اور شخصیت پرستی کا اس بری طرح شکار ہیں کہ چند خاندانوں نے ہمیں جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہیں۔ وہ جہاں چاہتے ہیں ہمیں ہانک کے لے جاتے ہیں، ہم بڑے بڑے ان کے کہنے پر بڑے بڑے میدانوں میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے حق کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے حق کے لیے نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا، ہم تو غافل ہیں۔ اور جب غافل ہو جاتے ہیں، جب بھی کوئی قوم غافل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک ریوڑ کو، بھیڑوں کے ریوڑ کو ہانکنے کے لیے ایک چھوٹا سا کتا ہی کافی ہوتا ہے، وہ یہاں وہاں سے انہیں ہانک کر اور منظم کر باڑے میں بند کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، وہ انہیں غفلت کے اندھیروں سے آگاہی اور شعور کی دنیا میں لانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے بار بار قرآن میں قدم قدم پر انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ فکر ہی تو ہے جو انہیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، یہ فکر ہی تو ہے جو ان کی جو ہے، جب فکری صلاحیتیں بلند ہوتی ہیں تو انسان کی زندگی کی سطح بھی بلند ہوتی ہے۔ انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کی سوچ سے لگایا جاتا ہے، اس کی فکری سطح کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ سوچ بلند ہوتی ہے تو ظرف بلند ہوتے ہیں، انسان بلند ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ، سیاروں پر، چاند ستاروں پر کمندیں باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کو تسخیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور پھر انہی طاقتوں کو فلاح انسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی تو وہ مومن ہیں جن کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم سوچتے ہیں؟ کیا ہم غور کرتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے رب کی کتاب پر کبھی غور کیا؟ رب کی آیتوں پر کبھی غور کیا؟ رب کی نشانیوں پر کبھی غور کیا؟ کیا ہم نے اپنی ذات پر کبھی غور کیا کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کہاں بہے چلے جا رہے ہیں؟ ہم تو بہاؤ میں بہے چلے جا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب بہاؤ میں بہے جاتے ہیں تو انسان کی حیثیت جو ہے خس و خاشاک کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ شکریہ۔